والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں گریو سے ریلیٹڈ ہمارے بلیفز، گریو یعنی قبر سے ریلیٹڈ ہمارے عقائد کیا ہیں اور ان کے رولنگز کیا ہیں، ان کے احکام کیا ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ دنیا اور ڈے آف ججمنٹ، اس کے بٹوین میں ایک اور عالم رکھا ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ یعنی گریو لائف، یعنی گریوز کے اندر جو عالم ہے وہ ایک ایسا ہی عالم دنیا ہے، گویا کہ ایک ڈیفرنٹ ہے۔ جس طرح کہ ہمارے فقہا نے اس کی مثالیں دی ہیں، جس طرح کہ عالم ماں کا جو پیٹ ہے یہ بھی ایک عالم ہے، لیکن ماں کا پیٹ کتنا تنگ ہوتا ہے، اور دنیا میں بندہ جب آتا ہے تو اتنی بڑی دنیا کہ جس کے شرق و غرب کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اتنی لمبی چوڑی دنیا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح جب بندہ عالم برزخ میں جاتا ہے، عالم برزخ مثلا گریو میں جاتا ہے، تو وہ اس کو اسی طرح محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا ایک ماں کے پیٹ تھی، یعنی تنگ تھی، اور عالم برزخ اس سے بھی وسیع ترین ایک حیات ہے، ایک لائف ہے کہ اپنی ہی ان کی زندگی ہے۔ لیکن ان کی زندگی کا کیسی ہے آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ وہ کیسے عالم برزخ کس طرح کا ہے، اور انسان کیسے وہاں پہ رہے گا، اور کس طرح اس کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، اور اس کی نیکسٹ لائف کا سلسلہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو عالم برزخ میں مرنے کے بعد انسان جاتا ہے، لیکن اس میں رہے گا اپنے مرتبے کے مطابق، جو اس کا مرتبہ ہے۔ اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کے ساتھ سلوک بھی نیکوکاروں جیسا کیا جائے گا، اگر گناہ گار ہے تو اس کے ساتھ سلوک جو ہوگا تو وہ بھی گناہ گاروں جیسا ہوگا، یعنی اس کو عذاب یا اس کو تنعیم، نعمتوں کی ایک زندگی دی جائے گی۔ تو پہلے یہ تو عالم برزخ کی میں نے تھوڑی سی تمہید اب باندھ دی۔ اب سب سے فرسٹ ہمارا عقیدہ کیا ہے، انسان کی موت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جتنی زندگی دی ہے وہ اتنی گزارے گا، ایک ساعت بھی زیادہ نہیں ہو سکتی اور ایک ساعت بھی کم نہیں ہو سکتی۔ ایک ساعت بھی زندگی کا جب وقت پورا ہو جائے گا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، روح قبض کر لیں گے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، آپ نوٹ کر لیں، پارہ 28 ہے، المنافقون کی آیت نمبر 11 ہے، 11 آیت نمبر، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کسی جان کو مؤخر ڈیلے نہیں کرے گا جب اس کے اجل آ جائے گی، جب اس کا وقت آ جائے گا۔ جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ نہ کمی نہ بیشی، بس اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور فرشتے جو ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو نیک اگر مومن بندہ ہو تو اس کے داہنی طرف جہاں تک وہ دیکھتا ہے وہ فرشتے اسے دکھائی دیتے ہیں، اور مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور کافر کے دائیں طرف عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ کافر کے جو آتے ہیں وہ دائیں طرف عذاب کے فرشتے آتے ہیں، یعنی مسلمان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ رحمت کے آتے ہیں، رحمت اور بشارت لے کر آتے ہیں، اور کافر کے پاس جو فرشتے آتے ہیں تو وہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اور اس کو یہ خبر دیتے ہیں کہ اب بس تیرا وقت پورا ہو گیا ہے، اب عذاب کے لیے تو تیار ہو جا۔ اس وقت انسان پر، ہر بندے پر، ہر گورے پر، ہر کافر پر، ہر مسلمان پر اسلام کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس وقت ایمان اگر لایا جائے تو وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اب ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ غیب پر ایمان نہیں ہے بلکہ دیکھ کر ایمان لایا جا رہا ہے۔ لہذا اس وقت کا ایمان جو ہے وہ مقبول نہیں، توبہ کا دروازہ بند، جب فرشتے دکھائی دیتے ہیں
اور پھر اس کے بعد روح قبض کر لی جاتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس پر بہت سے دلائل قرآن و سنت سے ہیں. لیکن اب جب روح قبض ہو گئی, اس کے بعد اس کا جنازہ کیا گیا, جنازہ کر کے قبر میں ڈال دیا گیا. اب قبر کی لائف کس طرح کی ہے, وہ اس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے آج کلام کریں گے. جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو روح تو اس کی نکل گئی, لیکن ایک طرح کا تعلق قبر میں روح کا جسم کے ساتھ رہتا ہے, تعلق رہتا ہے. اگرچہ جدا ہو گئی روح پہلے, لیکن اس کا تعلق بدن سے رہتا ہے. وہ کس طرح کا تعلق ہے؟ اگر بدن کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے, عذاب دیا جاتا ہے, تو روح کو بھی محسوس ہوگا. یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے. قبر میں عذاب صرف جسم کو نہیں, بلکہ روح بھی اس کا اثر محسوس کرے گی, کیونکہ اس کا ایک طرح کا تعلق رہتا ہے. جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ جسم کو تکلیف ہو تو روح کو بھی اذیت ہوتی ہے, اسی طرح وہاں بھی اگر جسم پر کوئی عذاب بھیجا جاتا ہے تو روح کو بھی اس کا اثر محسوس ہوگا. تو وہ کس طرح کی زندگی ہے, یعنی روح کس طرح کا اس سے متعلق رہتی ہے, یہ رب بہتر جانتا ہے. لیکن ہماری جو کتب کے اندر لکھا ہے کہ جو اذیت, جو کلفت, جو مشقت جسم پر ہوگی, روح بھی اس کو محسوس کرے گی. اگر راحت میں ہے جسم تو اس کی راحت محسوس کرے گی, اگر تکلیف میں ہے تو روح بھی تکلیف محسوس کرے گی. ایک طرح کا خاص تعلق بندے کو قبر میں بندے کی روح کا جسم کے ساتھ رہتا ہے. اب کتاب نوٹ کیجئے, ہمارے عقیدے کی بہت شرح فقہ اکبر کتاب ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, منح الروض الازہر اس کا نام ہے. اس میں لکھا ہے وَأَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ, اہل الحق کا یہ اتفقوا علی ان اللہ تعالی یخلق فی المیت نوع حیات فی القبر قدر ما یتعلم او یتلذذ. یہ ایک عبارت لکھی ہے, اس کا اب ترجمہ سناتا ہوں. اہل حق, اہل سنہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل میت کے اندر ایک خاص قسم کی حیات پیدا فرماتا ہے. مردے کے اندر بھی ایک خاص نوع کی, خاص ٹائپ کی حیات پیدا فرماتا ہے قبر میں, کہ وہ جو کچھ اس کو تکلیف ہوتی ہے یا جو کچھ اسے لذتیں ملتی ہیں, روح اس کو محسوس کرتی ہے اس کے اتنی مقدار میں. تو روح کا بدن کے ساتھ کنیکشن قبر میں بھی رہتا ہے. یہ اب واضح ہو گیا کہ روح کا کنیکشن قبر میں بھی بدن کے ساتھ رہتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب آگے چلیے. مرنے کے بعد انسان کی روح تو جسم سے نکل گئی, جدا ہو گئی, سیپریٹ ہو گئی. اب روح وہ کہاں جاتی ہے, وہ کتنی دور ہوتی ہے بدن سے, باڈی سے؟ کنیکشن تو ثابت ہے, کنیکٹ تو رہتی ہے, لیکن وہ کہاں کہاں اس کی ڈیوٹی لگتی ہے یا کہاں اس کو بھیجا جاتا ہے, اس کے مقامات روح. عقائد کے اندر ایک باب ہے مقامات روح. مقامات روح کون کون سے ہیں, تو وہ آپ لکھ لیجئے. چند مقامات میں آپ کو لکھواتا ہوں جہاں روح کو بھیجا جاتا ہے, وہ آپ لکھ لیجئے. نمبر 1, آب زمزم شریف. جہاں آب زمزم آج ہے الحمدللہ, یہاں بعض مومنین کی ارواح کو یہاں بھیجا جاتا ہے, اس کے مرتبے کے مطابق, اس کے رینک کے مطابق, اس کے نیکیوں کے مطابق, حسب مراتب اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اس کی روح کو آب زمزم شریف میں, بعضوں کی روح کو ادھر بھیجا جاتا ہے, اور بعضوں کی آسمان اور زمین کے درمیان روحیں ہوتی ہیں, اور بعض کی روحیں دوسرے آسمان تک ہوتی ہیں, اور بعضوں کا اتنا مرتبہ ہوتا ہے کہ ان کی روح آسمانوں سے بھی بلند مقامات پر رہتی ہیں. یہ لکھ لیا آپ نے. اور بعض ایسے بھی خوش نصیب مومن ہوتے ہیں کہ ان کی روح کو یہ مقام دے دیا جاتا ہے کہ عرش کی کندیلوں, جو عرش کے ساتھ کندیل اور فانوس لگائے ہیں چراغ کی مثل, اور ان کے انڈر یعنی ان کے نیچے, کندیلوں کے نیچے ارواح ہوتی ہیں. اور بعضوں کی ارواح سبحان اللہ اعلی علیجین میں ہوتی ہیں,
اعلی علیین جو سب سے بڑا ارواح کا جو مرتبہ ہے وہ اعلی علیین ہے، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اعلی علیین کے اندر ان کی ارواح کو داخل فرماتا ہے. یہ ایک مقام ہے اعلی علیین. لیکن روح جہاں بھی ہو اس کا تعلق بدن کے ساتھ لنک اور کنیکشن اس کا رہتا ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جو بندہ قبر پہ جاتا ہے روح کا کنیکشن بدن کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ ہے تو وہ قبر والا اس کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، روح بھی اسے دیکھتی ہے اور پہچانتی ہے، اور یہاں تک کہ اس اگر سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب بھی دیتی ہے. اتنا کنیکشن روح کا بدن کے ساتھ رہتا ہے. آپ اس کی مثال یوں سمجھ لے، نیک لوگوں کی ارواح کے حوالے سے، یہ نیک لوگوں کی ارواح کی بات چل رہی ہے. نیک لوگوں کی ارواح کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے پہلے وہ بند تھا، پہلے وہ شخص جسم کے پنجرے میں کف سے جسم کے اندر بند تھا، لیکن اب اسے آزاد کر دیا گیا. سبحان اللہ. یہ نیک لوگوں کی مثال ہے جو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی ہے. اب وہ آزاد ہوگا، جہاں چاہتا ہے جا سکتا ہے، چاہے زمزم پہ بھی رہ سکتا ہے، اعلی علیین کے اندر بھی اس کا مرتبہ ہو سکتا ہے، کسی جگہ بھی. لیکن اس کا یہ نہیں کہ وہ وہاں بند کر دیا گیا، نہیں، اس کی رسی کھول دی گئی، وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے. جیسے کہ علماء نے لکھا ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملاء الاعلی وترى وتسمع الكل كالمشاهد. پاک جانے، نیک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی، یعنی بدن سے روح جدا ہوتی ہے، عالم بالا سے مل جاتی ہے، سب کچھ ایسا دیکھتی اور سنتی ہیں جیسا کہ حاضر بندہ دیکھتا اور سنتا ہے. تو ان کی تو رسی کھول دی جاتی ہے، گویا کہ آزاد کر دیے جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. میرا ایک الحمدللہ ریسرچ پیپر کے نام سے ایک چیز آ رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ میرا ایک لیکچر ہے، اس کو رائٹ کیا میں نے. بندہ موت کے بعد، یعنی موت کیا ہے، موت اصل میں ہے کیا. اگر وہ لیکچر چند صفحوں کا ہے میرا، اگر کوئی پڑھ لے گا یا سن لے گا انشاءاللہ اسے موت سے محبت ہو جائے گی، موت سے ڈرے گا نہیں. آج کل کورونا وائرس کی وجہ سے اتنے بندے نہیں مرے جتنے بندے کورونا وائرس کے ڈر اور خوف سے سائیکی مریض ہو چکے ہیں، یعنی وہ مریض نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں. یہ اس کی تعداد اسٹیٹسٹک سامنے ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. کتنے لوگوں کو فرق ڈالا ہے، یعنی اتنا موت سے ڈر، اتنا ڈر. تو پھر مجھے وہ تحریر لکھنی پڑی، اور میں نے لکھی کہ موت مومن کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے. اگر آپ وہ پڑھ لیں گے تو آپ کو موت سے محبت ہو جائے گی، انتظار کرنا شروع کر دیں گے کہ یار موت کب آئے. اتنی محبت ہو جائے گی، ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا، اور آگے آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا کہ میں نے اپنی قبر کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. بہرحال اللہ کے کرم سے انشاءاللہ وہ بہت جلد منظر عام پہ آئے گا تو وہ آپ کو ہم پیش کریں گے. تو یہ بات تھی. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں سنانا چاہوں گا. یہاں پہ میں نے جو یہ بات کہی کہ بندہ قبر پہ جاتا ہے تو بندہ مومن قبر والا جو ہے اس کو پہچانتا بھی، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اس پر حدیث سناتا ہوں. نمبر 1، ما من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام. یہ حدیث ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب بھی بندہ مومن کسی مومن کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جو دنیا میں اس کو جانتا تھا تو اس پہ سلام کرتا ہے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے، قبر والا اس کو پہچان لیتا ہے، باہر والے کو، اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. یہ بندہ مومن کی قبر کا عالم ہے، اندر سے سلام کا جواب بھی ملتا ہے.
اور اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدنیا جنت الکافر و سجن المومن، دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے. انما مثل المؤمن حين تخرج نفسه كمثل رجل كان في السجن، جب مومن کی جان نکلتی ہے تو سبحان اللہ اسی طرح ہی ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بندے کو قید خانے سے آزاد کر دیا گیا. تو قید خانے سے آزاد ہو کے بندہ خوش ہوتا ہے کہ ملال آ جاتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے. ایسے بندہ مومن جیسے کہ اس کو آزاد کر دیا گیا قید خانے سے. سبحان اللہ. تو یہ میں نے حدیث آپ کو اس بات کی دلیل کے طور پہ سنائی کہ الحمدللہ مومن کی زندگی اسی طرح، جو زندگی بھی اعلیٰ ہے اس کی موت بھی اعلیٰ ہے. موت اعلیٰ اس طرح ہے کہ اس کو گویا کہ قید سے آزاد کر دیا جاتا ہے، ایک بڑے عالم کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. موت فنا کا نام نہیں ہے کہ فنا ہو گئے بس ختم، نہ، یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. موت تو اگلی لائف شروع ہونے کا نام ہے، اگلی حیات شروع ہونے کا نام ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کا نام ہے. حدیث میں آیا اذا مات المومن یخلص صربہ یسرح حیث شاء، جب بندہ مومن مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ تھی مومنوں کی ارواح کے مقامات جو میں نے آپ کو لکھوائے. اب کافروں کی روحوں کے مقام بھی لکھ لیں. ہمارا عقائد کی کتب میں لکھا ہے کافروں کی جو روحیں ہیں یہ جہاں ان کو دفن کیا جاتا ہے مرگٹ میں بند کی جاتی ہیں یا قبر کے اوپر ہی رہتی ہیں، اگر دفن نہیں کیا گیا جب مرگٹ ہے جو بھی ہے ادھر رہتی ہیں، قبر پر رہتی ہیں. اور بعض کافروں کی روحیں یمن کے اندر ایک نالہ ہے برہوت کے مقام پر، اس نالے کے اندر بند کی جاتی کافروں کی ارواح. اور بعض کافر جو انتہا درجہ کے کفر غلیظ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی ساتوں زمینوں کے نیچے سجین کے مقامات پر، جو انتہائی بھیانک مقام ہے سجین اسے کہتے ہیں، اس میں قید کی جاتی ہیں. جب کوئی مرگٹ سے یا ان کی قبر سے گزرتا ہے اسے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پہچانتے ہیں یہ، مگر ان کو جانے آنے کا اختیار نہیں، یہ کہیں جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے. جیسے مومن کو آزاد کر دیا جاتا ہے ان کے لیے وہ آزادی مرنے کے بعد نہیں ہے. لیکن یہ بھی سنتے ہیں، یہ بھی پہچانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں. جیسے کہ بدر کے مقام پر بڑے بڑے کافروں کے جب بدن جو ہے مردہ بدن، ڈیڈ باڈیز جب کنویں میں پھینکے گئے بدر کے کنویں میں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کلام کرنے لگے تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، مطلب یہ تمہاری طرح سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. جب عام بندے کا یا کافر کا یہ حال ہے وہ سنتا ہے قبر میں، بندہ مومن کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جب خادم کا یہ حال ہے تو خادموں کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیوں نہیں اپنے غریبوں، اپنے بندوں کا، اپنے غلاموں کا درود و سلام قبر انور منور روضہ پاک میں سنتے ہوں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہمارا تو یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند،
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، یہ تھا ہمارا عقیدہ ارواح کے مقامات کے حوالے سے، جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ ارواح جو ہے وہ مختلف مقامات پر ہوتی ہیں، اور ان کے مقامات کو روایات کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کافروں کی روحیں جو ہیں وہ برہوت کے مقام جو جمن کے اندر ہے اس میں ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان ارواح الکافر کفار تجمعو ببرہوت، برہوت کے مقام پر جمع کی جاتی ہیں یا جمع ہوتی ہیں۔ اب سجین کے مقامات پر بھی قید ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے بارے میں بھی روایت ہے، موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارواح کفار کے حوالے سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا محبوب ستن فی سجین، زمینوں کے نیچے جو سجین کا مقام ہے وہاں پہ یہ قید کی جاتی ہے۔ تو قید روایات سے ثابت ہے، یہ قید کی جاتی ہیں ارواح۔ اور اگلا عقیدہ جس کا کوئی انکار کرتا ہے اگر عقیدے کا، تو انکار وہ کفر ہے، کافر بندہ ہو جائے گا۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان کی روح نکل کر جانور کی روح میں چلی جاتی، جیسے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسان کی روح نکل کر بعد میں جانور کے روپ میں آ جاتی ہے، دوسرا جنم، تیسرا جنم، چوتھا جنم، اس طرح کے جملے مسلمان بھی بولتے ہیں معاذ اللہ انڈیا کے اندر، کہ تمہیں تو انشاءاللہ تیسرے جنم میں ملوں گا۔ کہ انسان کی روح نکل کر آدمی میں جاتی ہے یا جنم میں تبدیل ہوتی ہے یا کسی جانور کے روح میں آ جاتی ہے، جسے تناسخ کا عقیدہ کہا جاتا ہے، تناسخ کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ رکھنا، اسے ماننا، یہ کفر ہے، بندہ اس سے کافر ہو جائے گا۔ نبراس شرح عقائد کی یہ شرح ہے، نبراس، اس کے اندر یہ عبارت لکھی ہے التناسخ ہوا انتقال روح من جسم الى جسم آخر، ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں چلے جانا روح کا، اسے تناسخ کہتے ہیں۔ فلاسفہ اور اہل سنہ کا اس کے بطلان پر اتفاق ہے کہ یہ باطل ہے۔ وقد حکم اہل الحق بکفر القائلین بالتناسخ، اور اہل حق اہل سنہ نے کفر قرار دیا ہے اس کو کہ جو تناسخ کے قائلین ہے یہ کفر ہے۔ والمحققون، اور محققین جو متکلمین ہیں وہ کہتے ہیں ان التکفیر لانکارہم البعث، ان کی تکفیر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ اٹھنے کا انکار کرتے، یہ کہتے ہیں کہ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں جاتی رہے گی، قبر وغیرہ اور بعث یعنی اٹھنا جو ہے قیامت والے دن یہ نہیں ہوگا، بلکہ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں جاتی رہے گی، یہی سزا ہے ان کی۔ اگر کوئی گناہ گار ہے اس کی روح جو ہے وہ ڈنکی کی روح میں آ جائے گی، اگر کوئی اس سے زیادہ گناہ گار ہے وہ کتے کے روپ میں آ جائے گا، بندر کے روپ میں آ جائے گا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اٹھایا نہیں جائے گا، قیامت نہیں برپا ہوگی، روحیں اس طرح منتقل ہوتی رہیں گی، یہ تناسخ کہلاتا ہے، اور یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ، بندہ اس سے کافر ہو جائے گا، اور ڈے آف ججمنٹ کا انکار سے کفر التزامی ہوتا ہے اگر یہی انکار مقصد اس کے اس عقیدے کا۔ لہذا جو یہ لفظ مومنین ہمارے مسلمان بولتے ہیں کہ میں جنم میں ملوں گا، اگرچہ اتنا جملہ بولنے پر ہم کفر کا حکم نہیں کریں گے، لیکن اسے احتیاطاً کہیں گے کہ توبہ تجدید ایمان کر لو، توبہ تجدید ایمان کر لو۔ لہذا آپ کو کسی پر فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اس کا جو جملہ ہے وہ آپ مفتی کو پیش کریں، مفتی اگر بتائے گا کہ کتنا اس نے کرائم کیا ہے تو اس پر کیا لازم آتا ہے۔ لہذا جس نے اس طرح کے جملے بولے وہ توبہ تجدید ایمان احتیاطاً کر لے، یہ ضروری ہے۔ اچھا، جو ہم نے عقیدہ بیان کیا کہ موت کا مطلب ہے جسم سے روح کا جدا ہو جانا، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح فنا ہو جاتی، جس طرح جسم فنا ہوتا ہے
روح بھی فنا ہو جاتی ہے، روح سول بھی ڈسٹرائڈ ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ رکھنا اہل سنت سے خارج کر دیتا ہے، گمراہی بددینی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روح کو فنا نہیں ہے. یہ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ روح کو فنا نہیں ہے، بلکہ روح زندہ رہتی ہے اور اس کا کنیکشن جسم کے ساتھ رہتا ہے. اس کا کنیکشن کس کے ساتھ رہتا ہے؟ جسم کے ساتھ. روح زندہ رہتی ہے. اب اس پر دلیل کیا ہے کہ روح زندہ رہتی ہے؟ اس پر ادلہ بہت سارے ہیں. حضرت مستدرک میں امام حاکم نے ایک حدیث نقل کی عمر بن عبدالعزیز سے، ان کا قول نقل کیا، تابعی بزرگ، قال انما خلقتم للابد والبقاء، کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے ابد اور بقا کے لیے، روحیں باقی رہتی ہیں. ولکنکم تنقلون من دار الى دار، ہاں تم ایک دار سے دوسرے دار کی طرف منتقل ہوگے. یعنی روحوں کے حوالے سے یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ روحیں وہ باقی رہتی ہیں اور وہ زندہ رہتی ہیں، ان کو فنا نہیں ہے. اب آئیے میں ایک اور آپ کو عبارت سناتا ہوں، شرح الصدور کے اندر ہے. اس میں لکھا ہے، شرح الصدور کے اندر اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی ہے کہ ان الروح تبقی بعد موت البدن، بدن کے موت کے بعد روح باقی رہتی ہے. اور وخالف فیہ الفلاسفہ، فلسفیوں نے اس میں اختلاف کیا ہے. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ذائقہ موت چکھنا ہے، اور ذائق ضروری ہے کہ وہ باقی ہو مذوق کے بعد. ہاں سبحان اللہ. ہر نفس نے ذائقہ موت چکھنا ہے. نفس مطلب روح. ذائقہ چکھنے کے بعد بندہ مر نہیں جاتا. میں کہوں کہ آپ نے سیب کا ذائقہ چکھنا ہے تو سیب کا ذائقہ تبھی چکھیں گے آپ جب آپ زندہ ہوں گے، ورنہ آپ زندہ نہیں ہو سکتے. لاجیکل یہ دلیل دے رہا ہوں. تو ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مطلب وہ چکھے گی تبھی چکھے گی نا جب زندہ ہوگی. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلیل کو نقل کیا فتاوی رضویہ شریف کے اندر. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ روح زندہ رہتی ہے، بعد میں مرنے کے بعد روح فنا نہیں ہوتی. اچھا اگلی بات، ہمارا عقیدہ یہ کہ مردہ جو ہے کلام بھی کرتا ہے، بولتا بھی ہے. اس کا کلام جو ہے جن اور انسان نہیں سن سکتے، لیکن حیوانات اور دیگر لوگ سن سکتے ہیں. اور یہ عقیدہ بھی ہمارا بہت سی روایات سے ثابت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ میت کو جنازہ رکھتے ہیں اور رجال اپنی گردنوں پر اس کو اٹھاتے ہیں، مرد اٹھاتے ہیں، اگر وہ صالح ہو روح تو وہ کہتے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. اگر وہ نیک نہ ہو تو وہ کہتے یا ویلہا، آئے ہائے بربادی، اینا یذہبون بہا، یہ کہاں اسے لے کر جا رہے ہیں. یسمعو، جب یہ کلام وہ کرتا ہے، یسمعو صوتہا کل شیء الا الانسان، انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی یہ آواز سنتی ہے. لیکن اگر انسان سن لے تو ہلاکت ہے. بہرحال اللہ اکبر. روایت یہ میں نے آپ کو سنا دی. اگر صالح ہو تو وہ کہتا ہے جلدی جلدی مجھے لے چلو، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہاں لے کے جا رہے یہ اس روح کو. اور اس کی آواز کو سب سنتے ہیں لیکن انسان اور جن اس کی آواز کو نہیں سنتے. اور اس کے علاوہ شرح صدور کے اندر بھی اس پر بہت ساری روایات موجود ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کچھ قدم لے کر اس کو چلتے ہیں، 3 قدم، ثلاث خطوات، الا تکلم بکلام یسمعه من شاء اللہ الا الثقلین انس والجن،
تو وہ کلام کرتا ہے، اس کے کلام کو سب سنتے ہیں، مگر انسان اور جن اس کے کلام کو نہیں سنتے. مردہ کلام کرتا ہے، مردہ بولتا ہے. اور اس کے علاوہ جب مردے کو قبر میں دفناتے ہیں، مردہ اگرچہ نیک ہو اگرچہ وہ نیک نہ ہو، دونوں صورتوں میں قبر اس کو دباتی ہے، قبر اس کو دباتی ہے مخصوص انداز میں. اور اس کو کہا جاتا ہے دغطۃ القبر. دغطۃ القبر کہا جاتا ہے، قبر کا دبانا. اور اگر وہ مسلمان ہے تو قبر اس کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں پیار سے اپنے بچے کو چپکا لیتی ہے. اور اگر کافر ہے اسے زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ قبر کی لائف کے حوالے سے اور روایات سے ثابت ہے. اور منہ روز الاظہر کے اندر بھی روایات موجود ہیں، منہ روز الاظہر کے اندر روایات موجود ہیں کہ جیسے کہ لکھا ہے کہ وَدَغْتَتُهُ بالنسبة للمؤمن على حياتي معانقة الام الشفیقہ. اور مومن کو اس طرح دبائے گی جس طرح ایک شفیق ماں بچے کے ساتھ معانقہ کرتی ہے. شفیق ماں، شفقت والی ماں بچے کو اٹھاتی ہے، اس طرح مومن کو قبر دباتی ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل قبر کے اندر ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے، اپنی نعمتوں والی لائف ہمیں عطا فرمائے. اور دغتائے قبر، قبر کا دبانا، یہ تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے سوائے انبیاء کے لیے. انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ قبر اس طرح نہیں کرتی. اور ایک اور شخصیت کا نام آپ کو بتاؤں، لکھ لیں، جس کے ساتھ قبر ایسا نہیں کرتی، وہ ہے حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ. وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے قبر نے یہ معاملہ ان کے ساتھ، وہ بھی اس سے مستثنا ہے. ان کا ایک پورا واقعہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، ان کو قبر میں لٹایا. تو وہ عورت مبارک عورت بھی اس دغتائے قبر سے مستثنا ہے. باقی سب مومن کافر سب کے ساتھ ایسا ہوگا کہ قبر اس کے لیے تنگ ہوگی، اس کو دبائے گی. اور مومنوں کو ماں جس طرح اپنے بچے کو دباتی اس طرح دبائے گی، کافروں کو اس طرح دبائے گی کہ اس کے عضلہ عربی میں پسلیوں کو کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے. اس پر بہت سی روایات ہیں، میرے سامنے بھی موجود ہیں، لیکن میں طوالت نہ ہو جائے اس لیے میں پڑھ نہیں رہا ان کو. اگلا ہمارا عقیدہ قبر کی لائف کے حوالے سے، جب بندہ مومن کو قبر میں دفن کرتے ہیں، وہاں سے چلتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے، جوتوں کی آواز سنتا ہے. یسمع قرع نعالہم، یہ الفاظ ہیں، ان کے جوتوں کی آواز کو کھٹکھٹانے کو بھی وہ سنتا ہے، اتنی اس کی سماع تیز ہو جاتی ہے. اور پھر فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر، ان کی بھیانک شکلیں ہوتی ہیں، یعنی ڈرونی شکلیں. وہ آتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے، مردے کو جھنجھوڑ کر جھڑک کر اٹھاتے ہیں، نہایت سختی کے ساتھ اس سے سوالات کرتے ہیں. اور روایات کے اندر آتا ہوں ملکان اسودان، ایک کالے رنگ کے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اور اس سے سوال ایک مخصوص قسم کا انداز میں کرتے ہیں. وہ انداز بھی روایات کے اندر منقول ہوا ہے. پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد عظیم کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اس میں دکھائی جاتی ہے.
جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ہوا رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مومن اس کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ اور پھر پوچھتے ہیں تجھے کس نے بتایا؟ تو مومن بتاتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ایمان لایا، تصدیق کی الحمدللہ، اور مجھے وہاں روایتوں میں پتہ چلا کہ یہ سوال ہوں گے، تو مجھے اس لیے علم ہے اس کا۔ اس وقت ندا آسمان سے آتی ہے، ندا آتی ہے، روایت کے اندر آیا فَيُنَادِ مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، آسمان سے ایک بندہ ندا دیتا ہے کہ لوگو صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنْ إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بسترا بچھا دو، جنت کا لباس اسے پہنا دو، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ قبر کو کشادہ کر دو، یعنی یہ اس بندے کے، بندہ مومن کے حوالے سے اس کو یہ بطور نعمت یہ چیز عطا کی جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ پھر اسے یہ کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے، اسے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، کہ اے بندہ مومن تو سو جا جس طرح عروس یعنی دلہن سوتی ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی قبر، اس کی نظر کے جتنی اس کی نظر جہاں جہاں نظر جاتی ہے اتنی وسیع کر دی جاتی ہے۔ یہ ہماری کتابوں کے اندر روایات سے یہ چیز ثابت ہے، بخاری مسلم قبر کے حوالے سے باب ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ مومن کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ اگر بندہ گناہگار ہو یا کافر ہو تو پھر گناہگار کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، کافر کو عذاب، قبر کا عذاب مخصوص کر اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ اور بعض مومن جو گناہگار ہیں، عذاب قبر ان کے حوالے سے بیان ہوا کہ ان کو صرف ایک ہفتے کے لیے عذاب ہوگا، ایک ہفتے کے لیے، ایک ہفتے کے لیے عذاب، یعنی جمعہ آنے سے پہلے آنے تک ان سے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بھی بعض مومنوں کے حوالے سے جو گناہگار ہیں ان کے حوالے سے بیان ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، ہر طرح کے عذاب سے دعا کرنی چاہیے، ہر وقت اپنے لیے بھی میرے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں، اللہ یہ دعا ہماری قبول فرمائے۔ اور یہاں تک یہ بھی حدیث سے ثابت ہے جو مسلمان شب جمعہ یعنی جمعرات کو یا روز جمعہ یا رمضان مبارک میں مرتا ہے، منکر نکیرین کے سوالات سے بھی محفوظ رہتا ہے، عذاب قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ روایات کے اندر آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ وقی فتنۃ القبر، اسے فتنہ قبر کے اندر سے بچا لیا گیا، عذاب سے بچا لیا گیا۔ اور یہاں تک ہے ما من مسلمین یموت یوم الجمعہ لیلۃ الجمعہ الا وقع اللہ فتنۃ القبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو بندہ مومن جمعرات کو مرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ قبر سے بچا لیتا ہے۔ اور رمضان کے حوالے سے بھی روایات آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے عذاب کو منقطع کر دیتا ہے، عذاب سے بچا لیتا ہے، رمضان مبارک کے حوالے سے، اور جمعرات اور جمعے کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں۔ اس کے لیے پھر بندہ مومن کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کافر کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کی جلن وہ محسوس کرتا ہے، یہی کافر کا عذاب ہے۔ اور کافر سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ ہر سوال کے جواب کے اندر کیا کہتا ہے؟ ہا لا ادری، یا ہائی ہاتھ لا ادری۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ میں لوگوں سے کہتے سنتا تھا اور لیکن میں نہیں جانتا، ہا لا ادری۔ یہ کافر اس طرح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ عذاب قبر حق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس پر قرآن و سنت سے دلائل قائم ہیں۔ جو بندہ عذاب قبر کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ بددین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔
اسے کافر نہیں قرار دیں گے اگرچہ، لیکن اہل سنت سے وہ خارج ہے۔ پہلی دلیل قرآن پاک کی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر سے احتجا صحابنا بہذه الآیہ علی اثبات عذاب القبر، ہمارے اہل سنت نے اس آیت سے یہ بات احتجاج یعنی استدلال کی ہے، نکالی ہے، ڈرائیو کیا یہ رولنگ، عذاب قبر حق ہے۔ الآیۃ تقضی عرض النار علیہم غدوا وعشیا ولیس المراد منہ یوم القیامہ، یہاں یوم قیامت مراد نہیں بلکہ یہاں قبر مراد ہے۔ آیت کا یہ تقاضا ہے کہ قبر کے اندر ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی عذاب کی کھڑکی ان پر کھول دی جاتی ہے۔ عذاب القبری حق، حدیث میں آیا، بخاری مسلم کے حدیث اس بارے میں موجود ہیں، حق ہے، تو ہمارا اس پہ عقیدہ ہے۔ یا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، فإن عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ روضہ یا قبر یا تو ریاض الجنہ ہے، یعنی روضہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو عذاب کی یہ عذاب قبر حق ہے، ان روایات سے ثابت ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ بددین ہے، اہل سنت سے خارج ہے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہتے ہیں جس طرح عذاب قبر ہوتا ہے، مومنوں کے لیے تنعیم قبر بھی حق ہے۔ تنعیم مطلب ان کو نعمتیں دی جاتی، قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور ان کے لیے نعمتیں ہوتی ہیں، تو مومنوں کے جسم کے لیے نعمتوں کا ہونا بھی یہ حق ہے، اور قرآن و سنت سے یہ بھی ثابت ہے۔ اگلا عقیدہ ہمارا، مردہ قبر میں دفن اگر نہ کیا جائے تو اس سے سوال کیسے ہوگا، یہ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو اگرچہ جلا دیا جائے، پھینک دیا جائے، یا اسے شیر کھا جائے، اس سے سوال جواب ہوگا، اسے ثواب یا عذاب اسی کے اندر دیا جائے گا۔ اللہ سب چیزوں پر قادر ہے، ضروری نہیں کہ قبر میں ڈالیں گے تو ہی منکر نکیر آئیں گے، وہ کہیں بھی ہو، وہ کہیں بھی ہو، اس کے ساتھ سارا معاملہ ہوگا، اگرچہ راکھ کر دیا جائے سارا کچھ معاملہ ہوگا۔ روح اس کے عذاب کو اور جسم جو بھی ہوگا وہ اس کے عذاب کو محسوس کرے گا۔ اور حدیقہ ندیہ میں اس حوالے سے تصریح موجود ہے، حدیقہ ندیہ میں یہ بھی موجود ہے، جو قبر کا انکار کرتا ہے قبر کے عذاب کا، وہ مبتدع ہے، گمراہ ہے، بددین ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ قبر کے اندر کن کا جسم سڑتا ہے، گلتا ہے، اور کن کا نہیں گلتا مطلب سڑتا نہیں ہے، باقی رہتا ہے۔ جسم بھی اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جسم کو مٹی نہیں کھاتی، باقی رہتا ہے۔ اولیاء کرام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، علماء دین کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم دین حاصل کریں، میری بہنیں بھی علم دین حاصل کریں، میرے بھائی بھی علم دین حاصل کریں، عالموں میں آپ کا شمار ہو، قبر میں بھی آپ کے جسم کی حفاظت کی جائے گی۔ دنیا میں تو آپ کی حفاظت ہوتی ہے، قبر میں بھی محفوظ آپ رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایسا عالم بنائے۔ شہداء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، جو قرآن کے حافظ اور قرآن پر عمل کرتے ہیں ان کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی، اور جو درود شریف میں مستغرق رہتے ہیں ان کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ سبحان اللہ۔ تو جو عوام ہے، جو عالم نہیں بن سکتے، طالب نہیں بن سکتے، وہ کم از کم درود میں تو مستغرق رہیں، اللہ نصیب کرے۔ اور جو یہ شخص کہتا ہے معاذ اللہ انبیاء مر کر مٹی میں مل گئے، وہ اپنا ٹھکانہ خود ہی جان لے کہ یہ کتنی بڑی گستاخی کا جملہ ہے۔ یہ اسماعیل دہلوی نے کتاب تقویت الایمان میں اس طرح کے جملے لکھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے عقائد کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہمارے عقائد الحمدللہ وہی ہیں جو اہل سنہ کے عقائد ہیں۔ میں نے اس کے دلائل بھی دیے، اور دلائل تو میں نے بہت سارے لکھے ہوئے ہیں،
اور ان کے احکام بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کو پڑھ کر سنایا نہیں جا سکتا، تو چھوٹے شارٹ ٹائم کے اندر تو انشاءاللہ یہ تھا عالم برزخ کے حوالے سے جو ہمارے عقائد ہیں، قبر کے حوالے سے کہ مومنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مقام روح کیا ہیں مومنوں کے اور کافروں کے، اور عذاب قبر کے حوالے سے دلائل میں نے دیے، اور تنعیم قبر، نعمت قبر کے حوالے سے نعمتیں بھی مسلمانوں کو دی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی دلائل میں نے آپ کو ذکر کیے، اور انکار کرنے والے کا حکم بیان کیا۔ اس کے علاوہ روح فنا نہیں ہوتی، ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور تناسخ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔